میں نے ایک دفعہ اپنے محترم ویورز کو بتایا تھا کہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تو 4 ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری کائنات پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ اس میں پہلا نام آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری کائنات ان کے تابع تھی۔ دوسرا نام آتا ہے حضرت ذوالقرنین کا، تیسرا نام آتا ہے نمرود کا، اور چوتھا نام آتا ہے بخت نصر کا، کہ یہ وہ 4 شخصیات تھیں جنہوں نے پوری کائنات پر حکمرانی کی۔ اب اس کائنات پہ کون کون حکمران رہا اور رہے گا، اس پہ آپ کے سامنے ابتدائی رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ غور کریں گے۔ مختلف طاقتیں مختلف ادوار میں دنیا پر حکومت کرتی رہیں، آپ جانتے ہیں، مگر آج اکثر کے نام تک کسی کو معلوم نہیں۔ نمرود، فرعون، شداد، سارس اعظم، سکندر اعظم، ذوالقرنین، گریٹ اشوکا، یونانی اسٹیبلشمنٹ، رومن امپائر، برٹش امپائر، مسلم سلطنت، سلطنت عثمانیہ، سلجوقی سلطنت، ایوبی سلطنت، فاطمی سلطنت، خوارزمی سلطنت، چنگیز خان، ہلاکو خان، سلاطین دہلی، مغلیہ سلطنت، برٹش امپائر، سوویت یونین اور اب امریکہ و چین۔ ان تمام امپائر سے بات ہوتی ہوتی آ کے رکی ہے امریکہ پر اور چین پر۔ سوال یہ ہے کہ وہ پہلی سلطنتیں کہاں ہوئیں، کہاں گئیں اور وجہ کیا بنی؟ آگے سنیں۔ جب سینکڑوں سلطنتیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، تو امریکہ کیسے ہمیشہ رہے گا؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی اسلامی سلطنت نہیں رہی، اسلامی یعنی یہ ہمارا دعویٰ ہے نا، ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی سلطنتیں تھیں اور وہ مسلمان تھے، وہ نہیں رہے کیونکہ انہوں نے فطرت کے اصولوں سے روگردانی کی۔ تو امریکنز رہیں گے، چائنیز رہیں گے یا انڈیا رہے گا؟ جی، جب سینکڑوں سلطنتیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، تو امریکہ کیسے ہمیشہ رہے گا؟ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے مختلف نام ہیں۔ اگر ہمارے والا اللہ دوسرے نہیں مانتے تو اس کو بھگوان کہہ لیں، اوتار کہہ لیں، یہودا کہہ لیں، جو مختلف نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی نشانیاں ہمیشہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، مگر یہ سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہے۔ 10%۔ سلطنت عثمانیہ 3 کروڑ مربع میل پر مشتمل اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جب یہ سلطنت ٹوٹی تو اس میں سے 58 ملک نکلے۔ 58۔ ایک سلطنت گری جس کو ایک خلیفہ، بادشاہ کہہ لیں، سلطان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کنٹرول کرتا تھا، اور جب وہ گری تو کتنے ملک بنے؟ 58۔ جی، جو سب کے سب اس وقت نقشے پر قائم ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے جی، امریکہ بھی ایسے ٹوٹے گا کہ کچھ ریاستیں کینیڈا سے الحاق کر لیں گی، کچھ خود مختاری کا اعلان کر دیں گی، اور کچھ کو ملا کر امریکہ کا وجود کسی حد تک باقی رہے گا۔ مگر بڑی اور امیر ریاستوں کی علیحدگی کے بعد امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ انڈیا کا بھی یہی انجام ہے۔ سمپل سی بات ہے، آپ دور نہ جائیں، آپ دور نہ جائیں۔ 1947 میں کیا تھا؟ 14 اگست 1947 سے پہلے بھارت کا سٹیٹس کیا تھا؟ انڈیا کا سٹیٹس کیا تھا؟ اس میں سے اس وقت بھی 3 ملک نکلے، 3 ملک بنے۔ انڈیا بذات خود، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، وہ تو کہتے تھے اکھنڈ بھارت، ابھی بھی کہتے ہیں،
وہ تو کہتے تھے گو ماتا کو تقسیم کرنے والی بات ہے. یہ باتوں سے نہیں رکتا، یہ کام باتوں سے نہیں رکتا، یہ فطرتی عمل ہے. امیگریشن کے خلاف ہے جی ٹرمپ، امیگرنٹس کے خلاف ہے جو باہر سے آئے ہیں. اپنا دادا جرمنی کا ہے، ماں میرا خیال ہے اسکاٹ لینڈ کی ہے یا آئرلینڈ کی ہے، میں کنفرم کروں گا. بہرحال ماں بھی وہاں امریکی نہیں ہے. پچھلے دنوں جرمن چانسلر آئے تو بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ انہوں نے تحفے میں دیا ٹرمپ کو اپنے دادا کا. وہ امیگرنٹس کے خلاف ہے. یہ میں آپ کو فطرت کی چالیں بتا رہا ہوں. ابھی انہوں نے ایک گوری کو مار دیا امیگرنٹس والوں نے. کل ایک امریکی ایک سیکیورٹی اہلکار کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے خلاف مسلح جد و جہد جاری کرنی پڑے گی، شروع کرنی پڑے گی، تم لوگ ویسے نہیں مانتے. یہ امریکی کہہ رہا تھا اور ان کا جینا حرام کر دیا سیکیورٹی والوں کا. جہاں بھی جاتا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں، دھکے مارتے ہیں. وہ ایک گوری قتل ہوئی ہے. یہ اسی طرح ٹریگر کرتا ہے واقعہ اسی طرح ٹریگر کرتا ہے. آپ ذرا باریک بینی سے 1947 سے پہلے کے حالات پڑھیں نا، آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات ملیں گے جو ٹریگر کر گئے. 1971 میں چھوٹے چھوٹے معاملات ٹریگر کر گئے اور یہ کر جاتے ہیں. اور پھر جو طاقت ہے، مثلا کل پرسوں امریکہ ڈومز ڈے جو طیارہ ہے وہ لے آیا. ڈومز ڈے یہ وہ طیارہ ہے جو کئی دن تک فضا میں رہ سکتا ہے، اور اگر ایٹمی حملہ ہو جائے تو صدر اور کابینہ اس میں بیٹھ کے اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر اڑتے رہتے ہیں. اس طیارے پہ ایٹم بم بھی کچھ نہیں کرتا. اب اس کو کیوں لایا گیا، کیوں نکالا گیا؟ طاقت، نشہ. یہی مسلمانوں نے یہی کیا. آپ پڑھیں نا تیمور لنگ کو کہ تیمور لنگ نے کیا کیا. آپ پڑھیں نا مغلوں کو. نشہ، جس کا شکار ٹرمپ ہے. ٹرمپ بھی اسی کا شکار ہے. میں جس وقت چاہوں، جس ملک پہ چاہوں حملہ کر سکتا ہوں. واٹ از دس نان سینس؟ گاڈ از ڈیڈ ریئلی؟ یا از گاڈ ڈیڈ؟ کہ ہم سری کرنا، برابری کرنا. رات کو ایک اور تڑی کہ ایران کے ساتھ جو بھی تجارت کرے گا وہ مزید 25% ٹیرف دے گا. اس کی لپیٹ میں پاکستان بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایرانیوں کو چاول دیتا ہے اور سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہیں نا آپ کے جراحی کے آلات، آپریشن وغیرہ کے، وہ بھی دیتا ہے. کیا مزید 25%. تو فطرت جو ہے نا وہ ایک مخصوص وقت تک انتظار کرتی ہے. اور یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے. اگر آپ کو کتابوں کو شوق ہے نا تو آپ کتابوں میں پڑھ لیں آپ کتابوں میں. خلافت راشدہ سے آئیڈیل کوئی نظام تھا، کہاں گئی؟ مولا علی کے بعد کیا ہوا؟ سارا پڑھ لیں، علماء سے سن لیں. بعد میں چنکس آتے رہے، قسطیں آتی رہیں، بڑے اچھے لوگ آتے رہے، لیکن فطرت کا اصول ہے. اور پھر جو ہے نا وہ جو 20ویں صدی کے ولی تھے ڈاکٹر اقبال، ان کا ایک مصرع، ثبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ہمیشگی، فار ایور. صرف تغیر کو، تغیر اوپر نیچے ہونا، تبدیل ہونا، چینج، تبدیلی. زمانے میں ثبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں. صرف ایک چیز فار ایور ہے اور وہ ہے تبدیلی، وہ ہے بدلنا. دن کا رات اور رات کا دن، سردیوں کا گرمیاں اور گرمیوں کا سردیاں. یہ مستقل چیز ہے، باقی کوئی مستقل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیازی ہے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 13 जनवरी 2026 है और दिन है मंगल का। आपके सामने पहला जो है ना वो जलवा, पहली अपीयरेंस आज के दिन की, गुज़िश्ता घंटों में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होता रहा है और क्या जो है वो होने वाला है। आज मंगल का दिन है। एक और इम्तिहान आ पहुंचा है जो है ना वो पीटीआई का, नौजवानों का, क्योंकि पिछले मंगल को जो है वो वादा किया गया था जेल हुकाम की जानिब से कि वो इस मंगल को वो इमरान खान की मुलाकात करवाएंगे। महमूद खान अचकज़ई और राजा इलामा नासिर अब्बास ने मुलाकात की थी, तो आज वो मंगल आ पहुंचा। अच्छा, अब रात को इजलास होता है गुज़िश्ता रात पीटीआई की कमेटी का, और उसमें बहुत सारे लोग वो भौंक फरमाते हैं, भौंक कि जी अलीमा खान जो है ना वो सियासत में मुदाखलत कर रही हैं। अलीमा खान कहती हैं कि 10,000 बंदा जो है ना वो होना चाहिए। मेरा उनसे सवाल है इन कचरे के ट्रकों से कि मुराद तुम्हारी, मुराद तुम लोग लो, यानी इनमें से कौन है जो पहली को तनख्वाह नहीं निकलवाता होगा कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की? कौन है? या सेनेट से कौन मुराद नहीं? मैंने आपको बताया कि एक तजिया निगार बता रहा था कि डिस्प्रीन ये सारे पीटीआई वाले नहीं, सारे डिस्प्रीन की जो चिट है ना वो फिर रहे होते हैं पकड़ के, क्योंकि इनका अपना इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा स्टोर है, कोई 1-2 किलोमीटर पे स्टोर है इनका, जहां दुनिया की बेहतरीन दवाइयां वहां पे होती हैं। डिस्प्रीन भी उधर लेके जाते हैं कि मुफ्त दो। वो तुम लोग करो, मुझे क्या पड़ी है? या कारकुनों को रखा हुआ है सोटे तक, डंडे तक। यानी सिंपल सी बात है, सिंपल सी। 80 MNAs हैं, 80, 1-2 ऊपर नीचे होंगे। 92 KPK में सुहेल आफरीदी तो खैर जो कुछ उससे बन पड़ रहा है वो कर रहा है। 92 पंजाब में तो 100 के करीब पंजाब में है। ये 10-10 बंदे ले आए, 20-20 बंदे ले आए। कहते हैं अलीमा खान जो है ना वो, अलीमा खान कहती क्या है कि जी 10,000 बंदे आए, जिसके नाम पे भाड़ खा रहे हो, भड़वे हो, जिसके नाम पे खा रहे हो खुदा के बाद, तो उसका साथ भी दो ना। फिर कहते हैं सियासत में मुदाखलत। मुराद तुम्हारी, मुराद आप लोगों की, भाई अलीमा खान का, मामू हसन न्यादी का, भाई नौरीन न्यादी का, भाई उज़मा खान का। मुराद हमारी, प्रोटोकॉल हमारे, मुफ्त की दवाइयां हमारी, अलाउंसेस हमारे, रात को हीटर कंबल, पहलू में बदलती शख्सियात वो हमारी। और जो है ना वो बहरहाल आज ये एक बार फिर मैदान लगेगा। इस दफ़ा सोशल मीडिया भी ठीक काम कर रहा है, सोशल मीडिया भी चेहरे बेनकाब कर रहा है कि ये लोग जो है खान के नाम पे वो मौजें कर रहे हैं। बड़ी अहम खबर है, ये है व्लादिमीर पुतिन। ये आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन जो है ये पहले KGB में थे। KGB क्या थी? जब सोवियत यूनियन था ना, तो सोवियत यूनियन की एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी थी और वो थी KGB, उसमें ये काम करते थे। फिर आपको पता है USSR टूट गया, 15 रियासतें थी, 15 मुल्क बन गए। 15 रियासतें थी, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, जॉर्जिया, ये आपने नाम सुने होंगे, ये सारी रियासतें थी रशिया की। ये KGB के अफसर थे। व्लादिमीर पुतिन अब रशिया के सदर हैं। ये कहते हैं कि जब USSR टूटता है ना, तो हम मगरिब के साथ खड़े होने का फैसला करते हैं कि ये बड़ी शाइस्ता जो है ना कम्युनिटी है, बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, लेकिन जब से हम मगरिब में शामिल हुए हैं तो मुझे समझ आई है कि ये ज़िल्लत का सौदा था,
یہ رسوائی کا سودا تھا اور یہ پستی کی دنیا ہے. یہ مغرب ان کا دوہرا معیار ہے, ان کے دو چہرے ہیں, یہ ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں اور واقعی اسی طرح ہے, کیونکہ اسی نظام کے خلاف لینن اور سٹالن یا ٹروسکی انہوں نے انقلاب لایا تھا, اسی کیپٹلزم کے خلاف. کیپٹلزم کے خلاف, کیونکہ کیپٹلزم کہتا ہے کہ اگر لوگ مرنا شروع ہو جائیں کسی وجہ سے, وبا سے, تو تم لوگ کفن بیچنا شروع کر دو. یہ کیپٹلزم کہتا ہے. تو اس کی تصدیق کی ہے اب پیوٹن نے اور اپنی غلطی جو ہے وہ مانی ہے. ایران میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایران کے حق میں ہوا ہے, جس میں لبیک یا خامنئی اور لبیک یا حسین علیہ السلام کے نعرے لگے ہیں اور بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم کہیں کہ ایران میں سب اچھا ہے تو یہ جھوٹ ہے, ہم کہیں کہ ایران میں سب غلط ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. ایران کے حالات خراب ہیں, اس میں بیرونی طاقتیں ہیں اور وہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے. وہ رضا شاہ پہلوی, پتہ نہیں اس کا پوتا ہے یا اس کا پڑپوتا ہے, وہ ہر ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا ہے کہ جی اصل حکومت بحال ہوگی. اور بعض ایرانیوں نے شاہ ایران کے دور کا پرچم بھی لہرایا ہے ایران میں, کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا. اگر پرسنل رائے لی جائے تو یعنی میری پرسنل رائے لی جائے تو میں ایرانی رجیم کے ساتھ کھڑا ہوں, میں سید علی خامنائی کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن حالات اس طرح ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, ایاز میر صاحب نے تبصرہ کیا ہے, بہت زبردست کالم نگار ہیں, کہتے ہیں کہ جی مافی اور عمران خان کوئی تعلق نہیں بنتا, کیونکہ یہ بڑا پرانا جانتے ہیں, یہ بھی جو ہے نا وہ عمران خان کے دور کے ہیں اور یہ ایچیسینین ہیں, عمران خان کو اچھی طرح جانتے ہیں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑے ہیں, جیت گئے تھے چکوال سے, لیکن فارم 45 جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پدیشی آکڑ خان ہے, آکڑ خان. مافی اور عمران خان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا. اس کے بعد جو ہے وہ ہے جناح ہاؤس کو آگ لگانے پر سہیل آفریدی نے معافی مانگی ہوگی. یہ 9 گز زبان رکھنے والی ایک عورت ہے لاہور میں, عظمہ بخاری, یہ کہتی ہیں کہ سہیل آفریدی گئے تو معافی بھی مانگی ہوگی. بالکل, معافی سب سے پہلے صفدرنی بڈھی اور صفدر لگڑ کو مانگنی چاہیے, جو انہوں نے وہاں پہ تماشا لگایا تھا, مادر ذلت کے اپنی بیوی کے لیے نعرے لگائے تھے, ان کو سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی. اور ایک اور بات جو حسن عسکری صاحب نے, بہت بڑے ہسٹورین ہیں, سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں, کہ اکتوبر 1943 میں جناح نے جناح ہاؤس خریدا. 1943 میں پاکستان نہیں بنا تھا. پھر جناح کے ساتھ کیا ہوا, چونکہ قبضہ تھا, 3 ماہ بعد پنجاب حکومت نے قبضہ کر کے آرمی میس بنا لیا. 1943 میں پاکستان نہیں تھا, تو ظاہر ہے اس وقت قبضہ تھا, اس وقت جو مرضی کریں. 3 ماہ بعد پنجاب حکومت نے قبضہ کر کے آرمی میس بنا دیا. پاکستان بننے کے بعد اسے جی او سی ہاؤس بنا دیا گیا. پاکستان بن گیا, پھر بھی پراپرٹی جی او سی ہاؤس بن گیا. یہ جس پہ معافی منگوا رہی ہے یہ زبان دراز عورت. پھر 1960 اور 1965 میں اسے کور کمانڈر ہاؤس بنا دیا گیا. اس سے معافی مانگے, کون معافی مانگے جا کر جناح سے؟ یعنی 1943 میں جناح خریدتے ہیں, اس وقت اوریجنل قبضہ ہوتا ہے پاکستان پہ. 3 ماہ بعد کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ملٹری میس بنے گا. پھر پاکستان بن گیا, پھر جی او سی کی رہائش گاہ بن گئی. پھر 1960 سے 65 کے درمیان کور کمانڈر ہاؤس, پراپرٹی جناح کی. وہاں تو رہنا بھی حرام ہے, وہاں پہ جو کور کمانڈر میرا خیال ہے نماز پڑھتا ہوگا. یہ ہاں, یہ اس کی کوئی خاندان, کیونکہ فاطمہ جناح تو کوشش کرتی رہی واپس لینے کی. وہاں تو رہنا ہی ناجائز ہے, رہنا ہی ناجائز ہے. وہ پڑھے نا کربلا کا واقعہ کہ امام علی مقام نے پہلے قبروں کے لیے جگہ خریدی تھی, جہاں پہ دفن ہے وہ ان کی خریدی ہوئی ہے, کسی کی باپ کی نہیں ہے. انہوں نے پیسے دے دیے تھے, بنو اسد تھا میرا خیال ہے قبیلہ, جس کو انہوں نے پیسے دے دیے تھے جگہ کے کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں یہاں پہ انہوں نے مارنا ہے. تو یہ تو وہ جو ہے نا, یہ ہے ہی حرام کا.
جس پہ یہ جو ہے نا 9 مئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، پاکستان کی ہے۔ اگر پاکستانیوں نے وٹے مارے بھی ہیں، اول تو نہیں مارے، اگر مارے بھی ہیں تو پاکستانیوں کی ہے۔ جس طرح وہ کیپٹل ہل والوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی نااہلی ہے، اسی پریس کانفرنس میں وہ زبان دراز عورت کہہ رہی ہے کہ جی پشاور کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی حملہ ہونا تھا، لیکن وہاں پہ سیکیورٹی تھی، لہذا انہوں نے پشاور ریڈیو پہ حملہ کر دیا، تو وہاں سیکیورٹی تھی تو یہاں نہیں تھی۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے وہاں سیکیورٹی تھی پشاور کور کمانڈر پہ، یہاں نہیں تھی، کیونکہ پورا پلان تھا، آئی جی شامل تھا اس میں، محسن نقوی شامل تھا، بہت سارے لوگ شامل تھے۔ بہرحال جی، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ نئے ریکارڈ روم کا جو ہے نا وہ افتتاح کیا ہے یحییٰ آفریدی نے، اور ایک بہت سینئر جو وکیل ہیں ان کا نام ہے محمود اے شیخ۔ انہوں نے کہا ہے کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، یعنی نئے ریکارڈ روم کا جو ہے نا افتتاح ہوا ہے، اب یہاں پہ خچر باندھ دیا کریں، خچر، وہاں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے خچر۔ یہ حالت کر دی ہے اس رجیم نے، خچر باندھا کریں، یہ عدالت عالیہ ہے۔ وہ ترکی کے ایک سلطان تھے، میرا خیال ہے محمد، ترک جو ہے نا محمد کو محمد کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی محمد آپ سنتے ہیں نا، یہ محمد ہے، ان کے اپنے ہیں نا، جو ہے وہ ان کا تلفظ اپنا ہے۔ تو وہ پیش ہوئے قاضی کے سامنے، بوڑھا سا قاضی تھا، تو جاتے ہی ظاہر ہے بہت دبنگ جو ہے نا یہ سلطان تھا، اس نے جا کر بیٹھنے کی کوشش کی تو قاضی نے کہا کہ بھائی کس چکر میں ہو؟ بڑا حیران ہوا سلطان، اس نے کہا تم ملزم کے طور پہ ہو، تو سامنے کھڑے ہو، تمہارا مقدمہ سنا جائے، تیرے تک دودھ پتی منگوا، تو اتنے بانا پہ لات رکھ کے چل شابا۔ قاضی کہتا ہے یہ عدالتیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا یہ سچے ہیں، فوجی جنتا سچی ہے، نون لیگ سچی ہے، پیپلز پارٹی سچی ہے، رول آف لا بحال کر دیں، جمہوریت بحال کر دیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دیں۔ میرے چینل کی کمیونٹی میں ان کا جو ابو لہب ہے نواز شریف، جاسمین راشد سے ہارا ہوا، ایسی غلیظ گالی، ایسی غلیظ، یہی آتا ہے ان کو۔ ان کے تجزیہ نگار دیکھ لیں، ان کے ٹوٹ دیکھ لیں، ان کو صرف یہی فن آتا ہے، گالی دینا، اور کوئی فن ان کو نہیں آتا۔ بہرحال اس نے کہا ہے کہ یہاں پہ احد علی شاہ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے پروگرام میں کہا ہے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جی بار بار کہا جاتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا اس کو بند کروایا جائے، وہ آگ اگلتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ عام لوگ ہیں۔ پاکستان میں اس وقت میرا خیال ہے کوئی 15 کروڑ سے زیادہ اینڈرائڈ موبائل ہوں گے، میرا شک ہے، اور ایسی ٹک ٹاک بناتے ہیں گاؤں کے لڑکے، بندہ حیران رہ جاتا ہے ان کی عقل پہ۔ یہ عام لوگ ہیں، کیسے چپ کروایا پی ٹی آئی ان کو؟ کیسے؟ پی ٹی آئی، وہ پی ٹی آئی کے باپ کے نوکر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بندھے ہوئے ہیں، وہ تو عمران سے بندھے ہوئے ہیں، وہ بیرسٹر گوبر کی آرڈر پہ چلتے ہیں۔ یہ میں، اب مجھے پی ٹی آئی کا سپورٹر کہتے ہیں، مجھے آپ پی ٹی آئی کا سپورٹر نہ کہا کریں، نہ میں ان سے متفق ہوں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو میرے گاؤں کا ہے، جو میرے حلقے سے الیکشن لڑتا ہے، اس کا، اس کا، اس کی، آپ، یہ، مگر، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ عمران احمد خان نیازی، اس کے نظریے کے ساتھ، یہ
بھاڑے کے ٹٹو، یہ پرویز خٹک چرسی، یہ محمود خان ڈرم، ان کو کون جانتا ہے؟ یہ بیرسٹر گوبر، وہ 2 ٹکے کا شیر افضل مروت، اخے میرے تے کڑیاں آشوکن، میرے کو کڑیاں تنگ کرنیاں، یہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو جانتا کون ہے؟ جانتا کون ہے؟ ہاں، عمران کے سپورٹرز آپ کہتے ہیں کہ وہ چپ کر جائیں تو ڈی جی ایس پی آر کے منہ پہ ٹیپ لگا دیں، عادل علی شاہ کہتے ہیں۔ جتنی زہریلی اور بقول سہیل آفریدی نیچ پریس کانفرنس یہ جرنل کرتا ہے نا، جرنل، تو فوج کے پروسیس پہ شک ہوتا ہے کہ جرنل ہے۔ ویسے بھی سفارشی ہیں۔ کبھی میں نا وہ آرمی چیفز پہ ایک سیریز جو ہے نا وہ بنا رہا ہوں، ابھی کام کر رہا ہوں کہ ان میں سفارشی کتنے تھے، سفارشی میرٹ اور یہ اور سفارشی۔ میں مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں، باجوے کا سسر سفارشی تھا کہ اس کو لو، اگر کل کو تمہاری اور باجوہ کی لڑائی ہوئی تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ چیز بنا باجوہ۔ مشرف کا کون سفارشی تھا پتہ ہے آپ کو؟ لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان، چودھری نثار کا بھائی، وہ مشرف کا سفارشی تھا۔ یہ بالکل لگڑ آدمی ہے، اس کو بنا دو، بن گیا۔ ضیاء کا سفارشی کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنرل کسائی ٹکا، اس نے بھٹو کو کہا تھا یہ ساری رات مسلح پہ پڑا رہتا ہے، لگڑ آدمی ارائی ہیں، اس کو بنا دو۔ یہ اچھا یا کو کس نے بنایا تھا؟ یا کوئی ایک میرٹ پہ، وہ تو میں پوری سیریز بنا رہا ہوں کہ یار یہ زبردست آدمی ہے، یہ سفارشی ہے۔ یہ جناب کس طرح بنے ہیں؟ جناب پہلی سمری میں جناب کا نام ہی نہیں تھا، فیلڈ مارشل صاحب، ان کا نام بھی نہیں تھا، یہ کس طرح بنے ہیں؟ تو بہرحال وہ ڈی جی ایس پی آر ہیں، انہوں نے کہا پہلے اس کے منہ پہ ٹیپ لگائیں، وہ ایک ملک میں کھڑے ہو کر جو زہریلی باتیں کرتا ہے اور ٹکر چلواتا ہے، پہلے اس پہ جو ہے نا وہ پابندی جو ہے لگوائیں۔ اب دیکھیں نا، کل سارا دن ٹی وی پہ چلتا رہا، سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ سہیل آفریدی افغانستان چلے جائیں۔ اور یار تم نے ملک فتح کیا تھا، تم لوگ اچھا ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں، میرے ایک محترم ویور نے کہا ہے، ایک تو آپ سارے کنسرن شو کرتے ہیں کہ تو آپ کو ڈانگا پوسون سوٹے لگ سن، وہ تو پڑھیں گے، آپ کنسرن شو کریں، آپ دعائیں کریں، ہاں دعا کرتے رہا کریں، وہ تو پوسون۔ مجھے کیوں نہیں ڈانگیں پڑ رہی پتہ ہے آپ کو؟ مجھے ڈانگیں اور سوٹے اس لیے نہیں پڑ رہے کہ میں ابھی، ہمیں کہتے ہیں انفلوئنسر، اثر انداز ہونے والا، ابھی میں کم لوگوں پہ انفلوئنس ڈالتا ہوں، کم لوگوں پہ، یعنی میرے ویوز کم ہیں، میں اتنا وائرل نہیں ہوں، آپ دیکھ لیں، یعنی یہ کسی حد تک میرے حق میں بات جاتی ہے، میرا انفلوئنس بڑھ گیا نا تو پھر سوٹے، ڈانگیں، وزن، الٹا لٹکانا، سوراخوں میں مرچیں دینا، وہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ چھوٹا سا گروپ ہے، لندن معاہدہ، مری معاہدہ، یعنی یہ دور ایسا آ گیا فتنوں کا دور کہ جرنیل بھی پالش کرتے ہیں، سیاستدانوں کی جرنیل بھی پالش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ ڈی جی ایس پی آر اینیمل ولی کی تعریف کر رہا تھا، غیور اے این پی، اب غیور اے این پی بن گئی ہے، یعنی یہ سیاستدانوں بھی پالش کر رہے ہیں ہمارے عہدے، ہماری موجیں۔ سارے جرنیل فریال تالپور کی بیٹی کی شادی میں پہنچے ہوئے تھے، فریال تالپور کی، جس کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں دینا نا تو پھر سندھ چھوڑ دو، سارے جرنیل وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ ان جرنیلوں کی بات ہوتی ہے جو مٹھی بھر ہیں،
جو جے کانت شکرے ہیں، ہم اس ملک کے جے کانت شکرے ہیں، ہم اس ملک کے گبر سنگھ ہیں، ہم اس ملک کے امریش پوری ہیں، ہم اس ملک کے ٹھیکے دار ہیں، وہ سہیل آفریدی کو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان چلے جاؤ۔ یہ ان کی بات نہیں ہوتی جو فیلڈ میں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے جوانوں کا خیال رکھتے ہیں، جوانوں کو لیڈ کرتے ہیں، پہاڑوں پہ، برف میں، سرحدوں پہ، دیہاتوں میں، صحراؤں میں۔ کوئی یہ تو نہیں، عاصم منیر فوج تو نہیں ہے نا، کیا عاصم منیر فوج ہے؟ ڈی جی ایس پی آر تو فوج نہیں ہے نا۔ 6.5-7 لاکھ جو ہے نا وہ اس میں تہجد گزار بھی ہوں گے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے ان کو کہ نوکری بس ٹھیک ہے، باعزت نوکری چل رہی ہے، چلنے دیں، بچے پڑھ رہے ہیں پڑھنے دیں۔ یہ ان کی بات ہوتی ہے۔ یہ جے کانت شکرے جو سہیل آفریدی جو 4.5 کروڑ 5 کروڑ کا نمائندہ ہے، اسے کہہ رہے ہیں افغانستان چلے جاؤ، اور کہہ کون رہا ہے یار؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے، کہہ رہا ہے طلال چودھری، جس کو رات 2 بجے مار مار کے اگلوں نے دمبا بنا دیا۔ کہتا میں تنظیم سازی کرنے آیا تھا رات کو 2 بجے، اگلوں نے دمبا بنا دیا مار مار کے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان چلے جائے۔ کیوں؟ فیصلے انہوں نے یہاں پہ کرنے ہوتے ہیں، مصیبت ان پہ۔ اب تیرا کو خالی کرایا جا رہا ہے اس سردی میں، -2 -3 میں، نکلو گھروں سے، نکلو۔ فیصلہ کہاں ہوا؟ گرم کمروں میں، مناسب گرم، آگے ڈرائی فروٹ پڑا ہے، روح افزا پڑی ہے، ایسا فروٹ جو ہم نے اپنی آنکھوں پہ نہیں دیکھا وہ پڑا ہے۔ فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں، اندر سے کنڈی لگائی ہے، وہ فیصلے تیرا والے، نکلو گھروں سے، مارو، ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔